السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ یہ شعر اتحاد کی افادیت پر اور اتحاد کے فائدے پر بولا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ کو بہت اپنے آپ میں سوجھ بوجھ کے ساتھ اتحاد اور جوڑ پیدا کرنے والے اعمال پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ اجمیر اور بریلی شریف دونوں کے معززین علماء اور ان علماء کے معتقدین محبین آپس میں بھڑے ہوئے ہیں اور پولیس دونوں پہ ڈنڈے چلا رہے ہیں۔ کہیں اجمیر والے پٹتے ہیں، کہیں بریلی شریف کے احمد رضا صاحب کے محبین معتقدین وہ پٹ رہے ہیں، آپس میں ایک رسہ کشی سی چل رہی ہے اور اغیار اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک امت بنایا گیا تھا، ہم تو بکھر گئے ہیں۔ بہرحال آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جس کی وجہ سے امت کے اندر جوڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات حدیث شریف میں جس شخص سے اس کا بھائی معذرت کر لے تو وہ اس کو قبول کر لے۔ یعنی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور غلطی کرنے والے کو یہ احساس ہو گیا اور وہ معذرت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کر رہا ہے، تو سامنے والے کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے، کشادہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو معاف کر دے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص معذرت کر رہا ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص میرے حوض کوثر پر نہیں آ پائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں محشر کے میدان میں حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیئیں تو ہم میں یہ عادت ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی دل دکھانے والا، ہمارا کیا ہے ستانے والا، اگر وہ معذرت کر لے، اظہار ندامت کا کرے اور معافی مانگے تو ہم معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے غیر مالی حقوق، مثلا کسی شخص نے کسی کو ناحق ستایا یا کوئی نامناسب بات زبان سے کہہ دی، کسی کی دل شکنی ہو گئی، تو ایسا شخص اگر معذرت کر لے، غلطی کی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور عموماً جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اسی وجہ سے، اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اختلاف ختم ہو کر اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پریشان حال کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام دنیا کے کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہوگی اور باقی 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ لہذا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پریشان حال لوگ ہیں، ہم ان کی مدد کریں اور مدد کر کے اپنے لیے 73 مغفرت لکھوائیں، جس میں سے ان 73 میں سے ایک مغفرت تو ہماری دنیا کے کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہوگی اور 72 مغفرتیں اس وقت کام آئیں گی قیامت کے دن، ہماری درجات کی بلندگی اور ہماری معافی اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں، معراج کی رات میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ خیرات کا ثواب، صدقے کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قرضہ ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو، مقروض کو مہلت دی جائے تو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس پر جتنے روپے ہیں اتنے روپے آپ نے راہ خدا میں خرچ کیے ہوں، خیرات دیے ہوں۔ اور جب قرضے کی ادائیگی کا وقت آ جائے پھر اس کے بعد بیچارے پر نہیں ہو پایا، انتظام نہیں ہو پایا، اس کے بعد اگر مہلت دی جائے
تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنے روپے روزانہ خیرات کر دیے ہو۔ یہ لہذا ہمارے یہاں اختلاف اس بیس پر بھی ہوتا ہے، اس لیے قرض دار مقروض سے نرمی کے ساتھ اس کو مہلت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے ریسپیکٹ کی، تعظیم اور تکریم کی، مان سمان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کے بڑھاپے کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کریں گے، جو اس کی عزت کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں چھوٹے بڑوں کی بے عزتی کر دیتے ہیں تو یہ اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کریں گے تو انشاءاللہ اتحاد پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی چاہنا چاہیے کہ ہم اپنے اگر بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ان باتوں پر عمل لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پر اتحاد پیدا ہو جائے گا۔